فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العنجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات سورہ مبارکہ شورا اللہ اپنے اس کلام میں ایک بشارت دے رہا ہے ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں۔ بشارت یہ ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے مگر یہ کہ قربا سے مودت کرو، اور جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا اس نے بہت سے حسنات پائے، اور اللہ غفور بھی ہے اور اللہ شکور بھی ہے۔ کل ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ جتنے بھی احساسات اور جذبات سے ٹکرانے والے موضوعات ہیں، عادتوں اور مزاجوں سے ٹکرانے والے موضوعات ہیں، انہیں پروردگار عالم نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عادتوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مزاجوں کو بدلنا انقلاب کہلاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے مزاج کو تبدیل کرے تو اسے بہت اہتمام کرنا پڑے گا۔ انسان بعض اوقات عادت کو عبادت سمجھتا ہے اور عبادت کو عادت سمجھتا ہے، جبکہ عادت اور ہے اور عبادت اور ہے۔ جن لوگوں نے اپنی عبادتوں کو عادت بنا لیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نشے کا شکار انسان زندگی گزار رہا ہو۔ پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جب میں نماز نہیں پڑھتا تو مجھے مزہ نہیں آتا، تو ادھر حقیقت عادت کا شکار ہے، اور جو عادت کا شکار ہے وہ پھر ایک خاص مشکل کا سامنا کرتا ہے۔ مثلا ایک بھائی کراچی میں رہتا ہے اور ایک بھائی لاہور میں رہتا ہے۔ لاہور والا بھائی کراچی والے بھائی سے ملنے کے لیے آیا، اس کا قیام ایک دن کا ہے،
اب یہ لاہور والے بھائی کو جو کراچی میں نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا ہے، اور کراچی والے بھائی کو 4 رکعت ہی پڑھنی ہے. تو وہ جو سگے بھائی ہونے کے باوجود ایک 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور ایک 4 رکعت پڑھ رہا ہے، تو وہی معلوم ہو جائے گا کہ کون عبادت کر رہا ہے اور کون عادتاً پڑھ رہا ہے. جو نماز عبادتاً پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، اور جو لوگ عادتاً پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو سگے بھائی ہیں، ہمیں تو ایک جیسی پڑھنی چاہیے. لیکن یہاں ہم پابند مزاج نہیں ہیں، پابند مشیت ہیں، اور پابند مشیت ہونے کا جو انداز اور طریقہ ہمیں اہل بیت نے دیا ہے شاید ہی کہیں اور ڈھونڈنے سے بھی ملے. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، جس کا مزاج، جس کی عادت، جس کا انداز زندگی بن جاتا ہے، پھر اس کو اس میں تبدیل کرنے میں دقت ہوتی ہے. تبدیل وہی کر سکتا ہے جو مشیت کا پابند ہو، جو مرضی کا پابند ہو، جو اللہ کی مرضی کا پابند ہو. میرے مولا علی نے 80 جنگیں لڑی ہیں سرکار کے زمانے میں، اور 3 جنگیں لڑی ہیں اپنے دور میں. یعنی کثیر اور بڑی تعداد میں علی نے تلوار چلائی ہے. مگر وہ علی جس کی تلوار کا قصیدہ جبریل پڑھ رہا ہو، اور قصیدہ بھی بڑے عجیب انداز سے کہ علی کے علاوہ جبریل کو کوئی جوان ہی نظر نہیں آتا. اب غور تو فرمائیں، عجیب انداز ہے کہ جبریل امین کو ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار ہی نظر نہیں آتی. بھائی یہ تو سب تلوار لیے رکھ سکتے تھے، سب کے پاس تلواریں ہوتی تھی، کوئی بھی بغیر تلوار کے تو گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا. ہر شخص کے پاس تلوار ہوتی تھی، اور شاید سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کسی کے پاس ہوتی تھی تو اس کا اسلحہ ہوتا تھا. لیکن جبریل نے کیا قصیدہ کیا، کہا لا فتح، کوئی جوان ہی نہیں ہے الا علی، سوائے علی کے کوئی جوان ہی نہیں ہے. لا سیف، کوئی تلوار ہی نہیں ہے الا ذوالفقار، سوائے ذوالفقار کے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جوانوں کی تعداد بہت بھرپور ہے، کہ کیوں علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے، اور علی کے علاوہ، علی کی ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو تلوار پابند مشیت چلے وہی تو تلوار ہے. جو اپنی مرضی پہ چلتی ہو، جو اپنی نفس پہ چلتی ہو. تلوار پڑھے نا محمد و آل محمد. جوان تو کم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس جوانوں کی تعداد تو کم نہیں ہے، مگر جوان کا مطلب یہ ہے کہ جو پابند امر مولا ہو، جو اپنے مولا کا پابند امر ہو، وہ جوان کہلاتا ہے. ورنہ جوانی دیوانی ہوگی. جوانی یعنی دیوانگی، جوانی یعنی پاگل پن، جوانی یعنی جذباتیت. جوانی تو جب جوانی کہلائے گی جب علی کی پیروی ہوگی کہ اللہ کیا کہتا ہے، محمد کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق، مشیت کے مطابق، مولا کے مطابق جب زندگی گزرے گی تو وہ زندگی ہے جوانی کی زندگی. لہذا جبریل کہہ رہے ہیں کہ لا فتح، کوئی جوان ہی نہیں ہے الا علی، سوائے علی کے. لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار ہی نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. ہر شخص کے ہاتھ میں ذوالفقار، ہر شخص کے ہاتھ میں تلوار تھی، مگر ذوالفقار کا مقابلہ نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ذوالفقار مولا کائنات کی، چند جملے سن لیجئے کہ مولا کائنات کی ذوالفقار کیونکہ علی کی ذوالفقار ہے، اس لیے ذوالفقاروں میں علی ہے. جی مولانا ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. ایک اور بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی و آل محمد. توجہ میری طرف ہے آپ حضرات کی. میں بھی کہوں کہ آپ نے اتنا بھاری جملہ میرا ضائع کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے عالم دین تشریف فرما ہے، میرے بزرگ ہیں، حضرت آیت اللہ حکیم کے نمائندے ہیں پاکستان میں، جناب مولانا دانش تشریف فرما ہے، اور عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، غم گسار ہیں، اور بانی عزا ہیں. اللہ ہمارے علماء اکرام خاص طور پر علماء برحق اور علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. توجہ آپ سے چاہوں گا کہ کیا کہا ہے جبریل نے، کیا کہا ہے کہ کوئی جوان ہی نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی ذوالفقار نہیں ہے سوائے
کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. ذوالفقار کی کچھ خصوصیات تھیں. ذوالفقار مولا سے باتیں کرتی تھی. تھک تو نہیں رہے نا آپ؟ علامہ علی اکبر نہاوندی نے العبقری الحسان کے اندر اس پورے باب کو قائم کیا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ جو تبرکات لے کر آئیں گے ان میں ایک جو تبرک اور ایک جو آثار میں سے ایک نشانی ہوگی وہ ذوالفقار ہوگی. مولا علی کی ذوالفقار امام مہدی کے پاس ہے جب امام آئیں گے تو. اور یہ بولتی ہے، بات کرتی ہے، جناب زہرا کو جنگ کی گزارش سناتی ہے کہ آج جنگ میں کیا گزرا ہے یہ بتاتی ہے. مولا علی سے جنگ میں باتیں کرتی ہے. علی اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. مولا میری مولا علی کی مشیر بھی ہے یہ ذوالفقار. اور جب چاہیں علی تو یہ لمبی ہو جاتی ہے، جب چاہیں علی تو یہ چھوٹی بھی ہو جاتی ہے. اور جب گھر میں جاتی ہے تو جناب زہرا کو گزارش جنگ بھی سناتی ہے اور باتیں کرتی تھی. مگر کیا کریں کہ لوگوں کو یہ بات حلق سے اترتی نہیں ہے. جس معاشرے میں انسان کی نہ سمجھ رہا ہو وہاں ذوالفقار کی کیا سمجھے گا. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. درود ہدیہ کریں نبی اور آل نبی کے ساتھ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عادت کے مطابق زندگی گزارنے والے اور ہیں اور عبادت کے مطابق زندگی گزارنے والے اور ہیں. جس علی بن ابی طالب نے 80 جنگیں نبی کے زمانے میں اور 3 جنگیں اپنے دور خلافت کے اندر لڑی ہوں، اس علی بن ابی طالب کا تو پھر مزاج ہو جانا چاہیے نا تلوار چلانا، عادت ہو جانی چاہیے نا. لیکن میرے مولا اپنی عادت کے پابند نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کے پابند ہیں. جیسے ہی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ آپ ذوالفقار رکھ دیجئے اور اب قلم چلائیے، تو میرے مولا علی نے ذوالفقار رکھ دی اور قلم چلایا. پھر مولا علی نے اور قلم بھی چلاتے ہوئے جب نبی مکرم نے کہا کہ یہ کاٹ دیجئے اور وہ لکھ دیجئے تو علی بن ابی طالب نے شک نہیں کیا ہے. شک تو آپ مومن نہیں کرتے تو امیر المومنین شک کیسے کریں گے. شک تو گزر نہیں ہے. میرے مولا فرما رہے لو کشف الغطاء، اگر میری نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ جائیں لمزدت تو یقینا، تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. میرا مرنا میرے جینے جیسا ہے، اس لیے کہ ہم جب مریں گے نا جب ہمارے یقین میں اضافہ ہوگا. حتی اتاک یقین، موت کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے. لیکن مولا فرما رہے ہیں اگر میری رحلت بھی ہو جائے گی، میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، تب بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. جیسا میں اپنی زندگی میں یقین رکھتا ہوں مرنے کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا. اب سمجھ میں آتا ہے ہم اپنے اماموں کو زندہ کیوں بولتے ہیں. یہ اس دنیا سے جانے کے بعد بظاہر پردہ کر جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں، اس لیے کہ ان کی حیاتی کل مماتی، ہماری زندگی ہمارے مرنے کی طرح، مماتی کل حیاتی، ہماری موت ہماری زندگی کی طرح ہے. جیسے تم ہماری زندگی میں ہم سے ملنے آتے ہو ایسے ہمارے مزار پر آؤ، تمہیں وہی ثواب ملے گا جیسے زندگی میں آنے والوں کو ملتا تھا. یہ کیفیت، یہ زندگی کی ریاضت، یہ محنت ہمارے ائمہ عصمت و طہارت کی، وہ جو قرب پروردگار انہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس کی بنیاد پر جو ان کو مقام ملا ہے وہ قابل رشک ہے. کیا کیا میرے مولا نے ذوالفقار رکھتے ہوئے؟ کیوں چلا نہیں ہوا مولا کی زندگی میں؟ کیا لکھا جائے؟ اس سال آپ واپس چلے جائیں، ذرا دیکھیے تو صحیح، قلم بھی چل رہا ہے تو مکمل اعتماد کے ساتھ چل رہا ہے. اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے. نبی نے فرمایا علی لکھو اس سال ہم واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے. ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ واپس کریں گے. مولا نے فرمایا علی لکھو اگر ان مشرکین کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم اسے واپس کریں گے. آپ کا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. مولا نے کہا لکھو علی کہ ان کا ہمارا آدمی اگر ان کے پاس چلا گیا، ہمارا آدمی کے پاس چلا گیا تو یہ واپس نہیں کریں گے. آئندہ سال اتنے افراد کو لے کر آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. علی لکھ دو. جو وہ کہتے جا رہے تھے مولا نبی مولا علی سے لکھواتے چلے جا رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ جتنا شک آج ہمیں ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. عزیزان گرامی، ان بیچاروں کا کیا قصور اتنی مدت گزرنے کے بعد آج بھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ساری باتیں پیغمبر انہی کی مانے چلے جا رہے ہیں. تو اس وقت میں بھی اگر کچھ لوگوں نے کچھ کہہ دیا تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس وقت جو شک کریں تو وہ تو قابل مذمت ہیں، جو آج شک کریں وہ قابل تعریف ہیں. شک کرنے والا کسی بھی خیمے کا ہو قابل مذمت ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اگر آپ جگر تھام کے مجھ سے جملہ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے. جنگ
صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے، مگر صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے۔ ایک سال بعد ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ بہت مشکل ہے اپنے بڑے کے اوپر مکمل اعتماد کرنا۔ جب کسی کو آپ بڑا بنا دیتے ہیں، جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس پر مکمل اعتماد کرنا جگر مانگتا ہے، حوصلہ مانگتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بس جو اس انداز سے اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے وہی کسی بہتر منزل پر پہنچ رہا ہوتا ہے۔ میرے مولا علی لکھتے چلے گئے اور سارے مطالبات ان کے مانے جاتے رہے، اور ابھی علی نے تحریر بنائی تھی اور پیغمبر نے اس پہ مہر لگائی تھی کہ آیت نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جی اللہ اکبر، ابھی تو صلح لکھی گئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے فتح آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ تلوار رکھ کر جب قلم چلایا جاتا ہے تو برداشت کا مظاہرہ ہی تو فتح ہے، تحمل مزاجی ہی تو فتح ہے۔ جب انسان اپنے احساسات کو مار ڈالے یہی تو فتح ہے، اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دے یہی تو فتح ہے۔ بدلہ لینا فتح نہیں ہے، عارضی طور پر ان کو معاف کر دینا فتح ہے۔ میرے مولا علی نے سارے شقیں لکھ دی۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے، اتنے لوگ لائیں گے، ان کا آدمی آئے گا تو ہم واپس کریں گے، ہمارا آدمی جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ بعد میں کسی نے جب مولا علی کے سامنے یہ اعتراضات رکھے تو مولا نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، مولا نے فرمایا کہ ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کریں گے، یہ تو ہمارا کارنامہ ہوگا نا کہ اسے مسلمان کر کے واپس کریں، اور جو آدمی ہمارا ان کے پاس چلا جائے وہ اس قابل کہاں ہے کہ ہم اسے واپس بلائیں، جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ معمولاً عادتیں جب ٹوٹنے لگتی ہیں تو انسان کی طبیعت پر گرانی آ رہی ہوتی ہے، لیکن نہیں عزیزان گرامی، کمال یہ ہے کہ ہم اب آپ دیکھیں ہماری تربیت کتنی اچھی ہو رہی ہے۔ ہماری تربیت دیکھیے، 8 ربیع الاول مغرب سے پہلے تک ماتم، اور یہاں سورج غروب ہوا فوراً خوشی۔ اگر ہم مزاج کے پابند ہوتے تو کہتے بھائی 2-4 دن اور صبر کر لو، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم مزاج کے پابند نہیں ہیں، معصوم کی خوشی کے پابند ہیں۔ ابھی چند لمحے پہلے تک ہم رو رہے تھے، چند لمحوں کے بعد ہم ہنسیں گے، اس لیے کہ چند لمحے پہلے تک امام رو رہے تھے، اب چند لمحوں کے بعد امام ہنسیں تو ہم بھی ہنسیں گے۔ نہ ہمارا رونا اپنا ہے نہ ہمارا ہنسنا اپنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ ایام اعظام میں آپ دیکھ لیجئے، 13 رجب کو مولا علی کا جشن مناتے ہیں، 15 رجب کو جناب زینب کی شہادت مناتے ہیں، یعنی ایک دن پہلے تک ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ایک دن بعد ہم رو رہے ہوتے ہیں، نہ ہمارا ہنسنا اپنا ہے نہ ہمارا رونا اپنا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے ہماری مسلسل۔ روز عید الاضحیٰ خطبہ پڑھ رہے ہیں اور خطبہ عید میں شریک ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید بھی منا رہے ہیں، حسین پہ رو بھی رہے ہیں، سفید کپڑے بھی پہنے ہوئے، اجلے کپڑے بھی پہنے ہوئے، عید کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، امام حسین کا غم بھی منا رہے ہیں۔ یہ ہماری طبیعتوں میں تضاد نہیں ہے، ہماری طبیعتوں میں تضاد نہیں ہے، شیعت کی عکاسی ہے۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مولا کے دیکھ کر چل رہا ہو، جیسا میرا مولا کرے گا ایسا کریں گے، جیسا مولا چاہیں گے ایسا کریں گے۔ اللہ لہذا عزیزان گرامی، جتنے حساس موضوعات اور احساسات اور جذبات سے متعلق موضوعات رہے ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے۔ کل ایک موضوع ہم نے بیان کیا تھا کہ غدیر کے موقع پر لوگوں کے احساسات اور جذبات کچھ اور تھے اور اللہ کا حکم کچھ اور تھا۔ لوگوں کے جذبات اور احساسات سے اظہار بھی ہو گیا اس کا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میں کوئی بات بھی بغیر وحی کے نہیں کرتا، لہذا مجھے اگر ولایت علی کے اعلان کا حکم ملا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، مگر بیمار بغض علی پھر آسمان سے عذاب مانگتا ہے اور پھر اس کے لیے آسمان سے عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حساس موضوع تھا۔ اسی طرح ایک اور حساس موضوع ہے عظمت پیغمبر کے باب میں۔ ایک جانب قرآن مجید میں سرکار دو جہاں کی عظمت کا ایک طویل پیغام کا سلسلہ ہے، دوسری جانب سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت میں پروردگار عالم نبی سے حکم کہلوا رہا ہے، کہہ دو قل
انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب تم ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحا الیہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور خبردار اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو اسے عمل صالح انجام دینا پڑے گا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ کا بھی مسئلہ بڑا حساس ہے۔ پیغمبر اکرم کو اللہ کہہ رہا ہے تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جی اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا، اطراف کے رستوں پہ جو مومنین مجلس میں شریک ہیں، اور بہت اچھا انتظام ہے عزا خانہ زہرا کے ان ہمارے حیدرآباد کے مومنین کا، جی حیدرآبادی مومنین کا بڑا اچھا اہتمام ہے ماشاءاللہ، تمام رستوں پر بہترین انداز سے مومنین کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ کچھ احباب اپنی سواریوں میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں اور مجلس اعضاء میں شریک ہیں۔ بھرپور مجمع ہے، کراچی کی بڑی اجتماعی بڑے اجتماع میں سے ایک اجتماع اس وقت یہاں ہو رہا ہے۔ جی تو آپ غور فرمائیں کہ اتنا بڑا مجمع ہے مگر کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے۔ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ بھائی یہ جو میرے ساتھ یہ جو اتنا بڑا مجمع میں زیارت کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ہر ایک کو علیحدہ بنایا ہے، یہی اس کی خلقت کا کرشمہ ہے۔ ہم جب مادی دنیا میں چیزیں بناتے ہیں نا، فلاں 2016 کی فلاں کمپنی کی گاڑی، تو 2016 میں جتنی گاڑیاں نکلیں گی سب ایک جیسی ہوں گی، لیکن جب پروردگار عالم کے کارخانے سے کوئی صنعت نکلتی ہے تو ہر باہر آنے والا نیا ہوتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک نیا، ہر ایک نئی صلاحیتیں لے کر آتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے نعرہ ایک آیا تھا کہ 2 ہی بچے اچھے، جی یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے بھائی۔ اگر تربیت نہیں کر سکتے ہو تو 2 بھی زیادہ ہے، اگر معاشرے پہ بوجھ بنانا ہے تو 2 بچے بھی زیادہ ہیں، اور اگر تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں 2 ہی بچے ایسے کھائیں گے کہاں سے؟ اچھا ایک وسوسہ شیطانی، یہ شیطانی وسوسہ ڈالا گیا، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پڑھیں گے کہاں سے؟ تو تمہیں کس نے کھلایا ہے؟ تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ تمہیں دینے والا تو رب ہے نا، اللہ ہے۔ اس نے بہت واضح طور پر اعلان کر دیا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا جانور بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ کون کھلاتا ہے ہمیں؟ کون رزق دیتا ہے ہمیں؟ اچھا اگر آپ کی ولائی سماعتیں زندہ ہیں اور بیدار ہیں تو ایک جملہ کہوں، میرے مولا امام سجاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا کہا ہے اس قرآن کی آیت میں؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریها، اللہ اپنے بندوں کے رزق کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں سے جاری کرواتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ہمارے ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں بھائی، توجہ ہے، ہم اہل بیت کا دیا کھاتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں دیتا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں دیتا ہے۔ مولانا ایک سبق سناؤں آپ کو، ابھی پچھلے دنوں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کو پڑھ رہا تھا تو نہج البلاغہ میں یہ جو عقیدہ ہے نا جو میں نے ابھی بیان کیا، اس عقیدے کو مولا نے تائید فرمائی ہے اس عقیدے کی، اور یقیناً جب علی اپنی زبان پر یہ جملے جاری کریں گے جو میں نے ابھی کہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ علی ہمارے یہ بولنے پہ راضی ہیں، ہمارے اس عقیدے پر علی راضی ہیں۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامه، خبردار امت محمدیہ میں سے کس، اچھا امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے، یہ سب کو پتا ہے، جتنی بھی ماضی میں امتیں گزری ہیں سب سے افضل امت کون ہے؟ سرکار کی امت۔ اب جو سب سے افضل امت ہے اس کے لیے مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قابل مقایسہ مت سمجھنا، کوئی آل محمد کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا اس امت میں، یہ میرے مولا علی فرما رہے ہیں اس امت میں کوئی آل محمد کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا۔ بعد والا جملہ دیکھیں، مولا فرماتے ہیں لا یساوا من جرت نعمتہم، خبردار انہیں ہمارے برابر مت لانا جو ہماری ٹوٹی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں۔
حضرت آیت اللہ جوادی عملی نے جو فارسی میں اس کا ترجمہ دیا ہے، اگر میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں تو میرے ترجمے سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مولا فرما رہے خبردار ہمارے ساتھ کسی کو قابل مقایسہ مت سمجھنا اور اسے ہمارے ساتھ برابر میں لا کے مت کھڑا کرنا جو ریزہ خوار اہل بیت ہے۔ من جرت نعمتہم کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں ریزہ خوار اہل بیت۔ اہل بیت کے آپ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو آپ روٹی جب توڑ رہے ہوتے ہیں تو باریک باریک ریزے گر رہے ہوتے ہیں نا۔ پروردگار عالم اہل بیت کو رزق دیتا ہے، ان کے کھائے ہوئے سے جو ریزے گرتے ہیں ساری دنیا کھاتی ہے۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات، ساری دنیا صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ ریزہ خوار اہل بیت ہے یہ پوری دنیا، مگر اس کی بے وفائی کا کیا کریں کہ کھاتی اہل بیت کا ہے اور دشمنی بھی اہل بیت سے کرتی ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کا یہ اجتماع، آپ کی مجالس، یہ اہل بیت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے، یہ ان کا سپاس گزاری کے لیے ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں، آپ سے عقیدت اور مودت اور محبت کے اظہار کے لیے جمع ہیں۔ غور فرمائیں عزیزان گرامی، یہ طے ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا اس تھوڑی اور ٹھہر جائیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ اہل بیت کا کھا رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں ہم جو کھا رہے ہیں وہ اہل بیت کا کھا رہے ہیں، ہم اہل بیت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی اپنے درس خارج میں فرما رہے تھے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں تو مجھے اس پہ توبہ کرنا ہوگی، اس لیے کہ دعویٰ بڑا ہے دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ تبرسی نے، شیخ توسی نے معاف کیجیے گا، اپنا وصیت نامہ جب لکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کے حرم کے دروازے میں دفنانا اور میری قبر کی تختی پہ لکھنا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ۔ یہ اہل بیت کے، یہ اصحاب کہف کے کتے کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن میں جو آیت ہے نا اصحاب کہف کے کتے کے لیے، تو کہا کہ جب مجھے دفناؤ تو میری تختی قبر پر لکھنا کہ یہ اہل بیت کے دروازے کا کتا ہے جو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ ہم اہل بیت کے دروازے کے کتے ہیں تو یہ دعویٰ بہت ہے اور دلیل دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ کتے کی ایک صفت ہوتی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ کتے کی ایک صفت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اسے مالک بھگا دیتا ہے مگر وہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ فرمانے لگے آج تک ہمیں اہل بیت نے کب دھتکارا ہے؟ کبھی اہل بیت نے ہمیں دھتکارا نہیں، ہماری تو ہر بات پوری کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ عرصہ لگ بھی جاتا ہے ہماری دعاؤں کے پورے ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ہی فائدے میں ہوتی ہے، وہ آزمائش لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پختہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں مضبوط اس دروازے پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے عزیزان گرامی کہ اگر کبھی پرانے نمک خواروں کو دیر سے ملے تو وہ پریشان نہ ہو، کبھی کبھی اہل بیت نئے نمک خواروں کو جلدی دے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ کہاں جائے گا جو ہمارا پرانا ہے۔ بہت معروف واقعہ ہے نا میر انیس اور مرزا دبیر کا، کہ دونوں میں سے طے کریں کہ کس کا مرثیہ مولا کی بارگاہ میں قبول ہے، تو میر انیس سید ہیں، مرزا دبیر غیر سید ہیں۔ جی دونوں نے اپنے اپنے مرثیہ امام حسین کی قبر پہ جا کے رکھ دیے کہ ہمارا کس کا مرثیہ قبول ہوگا، تو مرزا دبیر کے مرثیے پہ مہر لگ کر آ گئی۔ جی مرزا تھے نا، غیر سید تھے، ان پہ مہر لگ کر آ گئی۔ تو ایک مرتبہ میر انیس پریشان ہوئے کہ میرا مرثیہ قبول نہیں ہوا، تو انہیں خواب میں آئے امام حسین اور آ کے کہا تم تو ہماری اولاد ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ توجہ کرنا اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، میرا ویسے شوق تو زیادہ نہیں ہے کھیل ویل سے، مجھے زیادہ کھیلوں کی مثالیں آتی نہیں ہیں، لیکن آپ جیسی جو جوانوں سے سنی بھی کچھ بات بتا دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے یہاں کرکٹ کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ اور 12واں کہاں ہوتا ہے؟ 12ویں کو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تب بھیجیں گے۔ تو یہ جو 11 جو کھلاڑی ہیں نا، ان کی وجہ سے پوری وزارت ہے یا نہیں؟
تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ ان کی وجہ سے پوری وزارت کھیل ہے نا، وزارت کھیل، ان کی وجہ سے پوری ایک وزارت بن گئی، ہزاروں لوگوں کو تنخواہ مل رہی ہے، کن کی وجہ سے؟ 11 کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو تنخواہ مل رہی ہے۔ اگر یہ لوگ ہار جائیں اور شرمندگی کا سامنا کروائیں جیسا کہ ہو بھی رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ صاحب اس وزارت کو ہی ختم کر دو، تو کتنے لوگوں کی روٹیاں بند ہوں گی، کتنے لوگوں کی تنخواہیں بند ہوں گی؟ ہزاروں لوگوں کی تنخواہیں بند ہوں گی۔ آج ہزاروں لوگوں کو ان کی وجہ سے مل رہا ہے، تو ہم اپنے سامنے کی مثالوں کو دیکھ کر ہی سمجھ لیں پروردگار عالم نے بھی اپنے نظام کو پھیلانے کے لیے ایک ٹیم بنائی ہے جن کی وجہ سے اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ یہ ہماری والی ٹیمیں تو ہارتی رہتی ہیں، اللہ کی ٹیم ہمیشہ کامیاب رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اگر کوئی مالی باغ سجائے، تھکے تو نہیں ہے نا بازار؟ اگر کوئی مالی باغ سجائے، بڑا خوبصورت سا گلشن سجائے، اور اس کے بعد وہ ان پودوں کو پانی دے رہا ہو، تو آپ پودے پہ غور کریں تو اس میں پتے بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، جو ہے چپتا ہوا تنا بھی ہے، اور اس پہ آگے جا کر ایک پھول بھی سجا ہوا ہے۔ تو اس مالی سے پوچھا جائے کہ یہ پانی آپ کانٹوں کو دے رہے ہیں، پتوں کو دے رہے ہیں، چپتے ہوئے تنے کو دے رہے ہیں؟ تو وہ جواب دے گا نہیں، میں یہ پھول کو پانی دے رہا ہوں، میں یہ پانی اس کی جڑ میں اس پھول کی وجہ سے دے رہا ہوں، مگر پانی کانٹوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اللہ رزق اتارتا ہے اہل بیت کے لیے، اور پتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، کانٹے ہیں اہل بیت کے دشمن۔ رزق دشمنوں کو بھی ملتا ہے، چاہنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی بسم اللہ، غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ سامنے کے مشاہدات ہیں۔ پروردگار عالم کا ہم پر احسان ہے کہ ہم ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ میں بات کر رہا تھا، اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی بھی کسی جیسا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو کسی جیسا خلق نہیں کیا، ہر ایک شخص علیحدہ صلاحیت لے کر آیا ہے۔ اور یہ جو نعرہ لگایا گیا کہ 2 ہی بچے اچھے، انتہائی بھونڈا نعرہ ہے، اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والا پہلے آنے والے سے زیادہ صلاحیت تر ہے، زیادہ صلاحیت لے کر آ رہا ہے، بہتر صلاحیت لے کر آ رہا ہے۔ اگر یہ نعرہ اسلام کا نعرہ ہوتا تو حضرت ابو طالب کے چوتھے علی نہ ہوتے، اس نعرے پہ اگر عمل ہو گیا ہوتا تو ہمیں علی نہ ملتے، لہذا یہ نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ ہم تربیت اچھی کر رہے ہیں اپنی اولاد کی یا نہیں، ہر آنے والا باصلاحیت بہتر صلاحیت لے کر آ رہا ہے۔ غور فرمائیں، ہم اہم ترین کاغذات کے اوپر دستخط کرتے ہیں تو پھر ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا لگائیے۔ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں انگوٹھا لگانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو دستخط کر دیے تھے، آپ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ دنیا کے اہم ترین کاغذات میں، دنیا بھر میں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں اہم کاغذات پر انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، مکانات کے، زمینوں کے ٹرانسفر کے کاغذات، اہم ترین کاغذات میں انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا ہوتا نا کہ آپ نے دستخط کروا لیے تو انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں، تو جواب یہ آنا چاہیے، اور جواب ہے بھی یہی کہ دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر اربوں کھربوں انسان ہے تو ہر ایک کا انگوٹھا علیحدہ ہے، جب سب کے انگوٹھے علیحدہ ہیں تو دماغ ایک جیسا کیسا ہوگا؟ سب علیحدہ صلاحیتوں کو لے کر آئے، سب میں پروردگار عالم نے ایک انداز کے ساتھ اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جب ہم ایک جیسے نہیں ہیں، اور کیا حضرات نے، جب ہم ایک جیسے کہ جن کے ماں باپ معصوم نہیں ہیں، ہم ایک جیسے نہیں ہیں، تو جنہیں اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہو، جن کی وجہ سے کائنات باقی ہو، جن کی وجہ سے رزق مل رہا ہو، وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو نعرہ لگایا گیا اس کے اندر بدنیتی ہے، ورنہ اگر کہنے والا خوش نیتی سے اور صحیح نیت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں، تو اس سے مطلب اگر یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے، اسوہ حسنہ ہے، تو کوئی بات اس معنی میں بنے گی کہ ہاں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جیسا وہ کر رہے ہیں ایسا ہم کر کے دکھائیں، تب بھی ہمیں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے اور یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا کہ ہم انہیں اپنے جیسا کہیں۔ جی بہت سارے لوگ جو ہے وہ علمی باتیں نہیں سمجھ پاتے، انہیں تو موٹی موٹی باتیں بتانی پڑتی ہیں۔ اب میں کیا کروں کہ مجھے موٹی باتیں بھی نقل کرنی ہوں گی اور علمی باتیں بھی نقل کرنی ہوں گی۔ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے،
مولانا حرم سے جا رہے تھے اپنے ہوٹل کی طرف، مکے کی بات ہے، رستے میں اسی ابا قبا کے ساتھ تھے، رستے میں دو مصری برابر سے گزرے، کہنے لگے ایرانی جا رہا ہے، تو جذبہ حب الوطنی کھڑکنے لگا، اور میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ نہیں میں پاکستانی ہوں، تو کہنے لگے پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں؟ یہ مصریوں کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے تو وہاں جملہ کہہ دیا تھا اگر آپ متفق ہیں تو سن لیجئے، میں نے کہا جی پاکستان میں تو شیعوں کی اکثریت ہے، کم سے کم پاکستان کے بینک کے ریکارڈوں میں تو شیعہ اکثریت میں ہے جی، اور ہماری تعداد بھرپور ہے پاکستان کے اندر، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو گفتگو ہوتی رہی اور باتیں بہت ہوتی رہیں، اور یہاں تک کہ جرول کے اندر جو وہ ایک مسجد ہے اس میں روزانہ پھر ہماری ایک گفتگو رہی، مناظرہ بھی رہا، روزانہ ایک نماز کے وقت میں ہم اپنے ہوٹل سے پہنچ جاتے تھے، وہاں تھوڑا بہت مناظرہ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ کی گفتگو میں یہ بات آئی کہ آپ یہ ہم جیسے ہیں زندہ تھے اور اب معاذ اللہ مر گئے، اور اب کوئی درود و سلام پہنچتا نہیں ہے، یہ سلام کرنے کیوں آتے ہو، زیارت کرنے کیوں آتے ہو، یہ درود اس معنی میں کیوں پڑھتے ہو کہ وہ زندہ ہیں اور تمہاری بات کو سن رہے ہیں، اور سلام کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میں ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ موٹی عقل کا آدمی ہے تو یہ موٹی سی بات ہی سمجھ پائے گا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ابا زندہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اچھا دادا زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں، دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو، مجھے معاف کیجیے گا۔ میں نے کہا جب انہوں نے کہا نا میرے دادا مر گئے، تو میں نے کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو، تو ناراض ہونے لگا، آپ میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا صلوات تو پہنچتی نہیں ہے، لعنت پہنچ گئی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی لعنت روکنے کے لیے صلوات رکواتے ہیں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو کہنے لگے وہ ہم جیسے ہیں، بات آگے بڑھی، اسی گفتگو میں ایک بات یہ آئی کہ وہ ہم جیسے ہیں، کیا فرق ہے ان میں، جیسے ہم ہیں ایسے وہ تھے۔ تو میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں ہم بھی روتے ہیں ہم بھی ہنستے ہیں ہم بھی جاگتے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری اور ان کی ایک جیسی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ فرعون کی طرح ہیں، نمرود کی طرح ہیں، آپ یزید کی طرح ہیں؟ کہنے لگے نہیں، اس کا کردار کچھ اور تھا، ہمارا کردار کچھ اور ہے۔ تو میں نے کہا ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، محمد کا کردار اور ہے، آپ کا کردار اور ہے، علی ابن ابی طالب کا کردار اور ہے، آپ کا کردار اور ہے۔ تو کردار کی بنیاد پر ہی بات سمجھ لی جائے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم تو اس سے بالا تر بات کرتے ہیں، ہماری بات تو صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ہم تو اس سے زیادہ بلند بات کرنے کے قائل ہیں کہ ان کا تو بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے جی۔ اہل سنت کی روایت سنا دوں، سنی بھائیوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب جناب زہرا کے ہاں امام حسین کی آمد ہوئی ہے تو بی بی کے ہاں شیر نہیں تھا۔ قسم ابن عباس کی والدہ کے ساتھ امام حسین نے، قسم ابن عباس کے ساتھ ان کی والدہ کا دودھ نہیں پیا امام حسین نے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، جناب علامہ آیت اللہ رسولی محلاتی نے بھی لکھا ہے کہ ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ کے شیر نہیں تھا امام حسین کی آمد پر، تو قسم ابن عباس جو عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یعنی عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ قسم کے ساتھ مولا امام حسین نے دودھ پیا۔ تو ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب جناب امام حسین کو بھوک لگتی تھی تو اہل سنت کی روایت سنیں، امام حسین کو بھوک لگتی تھی تو نبی اپنا یہ انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، اور نبی کے اس انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ اور جب امام حسین سیر ہو جاتے تھے، رسول محلاتی نے بھی لکھا ہے روایت، جب امام حسین سیر ہو جاتے تھے تو نبی اپنا انگوٹھا کھینچتے ہوئے کہتے تھے کہ حسین اللہ نے یہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے، دوبارہ بھی میں تمہیں دوں گا۔ ہمارے ہاتھ سے تو دودھ نہیں، ہمارے ہاتھ سے تو خون نکلتا ہے، تو ہمارا غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟
عزیزان گرامی ان کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. ان کے بدن کے پسینے کی کیفیت کچھ اور ہے, ان کے لعاب دہن کی کیفیت کچھ اور ہے. میرے مولا علی نے نبی مکرم کے بدن مبارک کے معجزات کو بیان کیا ہے. بہار میں مفصل روایت ہے, اس میں خمسہ پڑھ چکا ہوں. بہار الانوار میں مولا علی کی مکمل مفصل روایت ہے. فرماتے ہیں نبی کے ہر عضو کے لیے اللہ نے ایک معجزہ قرار دیا تھا. نبی کے بالوں کا معجزہ, نبی کے لعاب دہن کا معجزہ, نبی کے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کا معجزہ. ابو ذر غفاری نے دعوت کی سرکار تو جہاں کی, گھر میں جب پہنچے تو پانی جو لا کے رکھا گیا وہ کڑوا تھا, کھارا پانی تھا. حضرت نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کنواں ہے اس کا پانی تو کڑوا ہے, کھارا ہے, وہی آپ کے سامنے جو ہے وہی پیش کرنا ہے مجھے. حضرت نے فرمایا تم نے پہلے مجھے نہیں بتایا. حضرت دسترخوان سے اٹھے, ان کے کنویں کے قریب گئے, منڈیر پر بیٹھ کر اپنے پیروں کو کنویں میں ڈال دیا نبی نے, تو پانی نبی کے پیروں کو چھونے کے لیے اوپر آ گیا. اور کچھ دیر تک سرکار دو جہاں اپنے پیر پانی میں رکھ کر باہر آئے تو ابو ذر کہتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا. یہ ہزاروں واقعات ہیں اس انداز سے. سرکار دو جہاں کی عظمت کے ہزاروں واقعات ہیں. لعاب دہن پیغمبر کی کیا کیفیت ہے. میں بہت سے واقعات لعاب کے اوپر پڑھ چکا ہوں کہ نبی کے لعاب نے کیا کیا کارنامہ دکھایا ہے, کیا کیا معجزہ دکھایا ہے. ان سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب میرے مولا علی سے مشکل ترین 27 سوال پوچھے گئے اور ہر سوال کا میرے مولا نے جواب دیا لاجواب, تو سوال کرنے والے نے کہا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے. جیسے نبی بولتے تھے آپ ایسے ہی بول رہے ہیں. تو مولا کی پیشانی پہ بل آ گئے, مولا ناراض ہوئے اور ناراضگی کے حالت میں فرمایا ھذا لعاب النبی, میرا علم لعاب پیغمبر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لعاب نبی کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر علی لعاب پیغمبر لے لیں تو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. یہ ترجمہ کہاں کر دیا کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. تفقدونی کا یہ ترجمہ کس نے کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. علی مرنے کے لیے بنائے ہی نہیں گئے. وہ جو انتقال ہو رہا ہے, وہ جو ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, وہ کیفیت کچھ اور ہے. علی سے نہیں پوچھو گے تو تم مر جاؤ گے. تفقدونی, میں نے بزرگ عالم سے کہا کہ یہ ترجمہ کیسا ہے. انہوں نے کہا یہ تفقدونی کے دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. تفقدونی کا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ میں فاقد ہو جاؤں, اور تفقدونی کا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے تم فاقد ہو جاؤ, تم مر جاؤ. علی سے نہیں پوچھو گے تو مر جاؤ گے. پوچھو علی سے تاکہ تمہاری زندگی بنے, زندہ رہو. عزیزان گرامی, ان کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. حضرت موسیٰ, تھکے تو نہیں ہے نا آپ حضرات بھائی, حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اور ایک جلوہ دیکھ کر آئے تھے کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ, تو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے شمائل النبی کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے کہ جب وہ جلوہ دیکھ کر آئے تو حضرت موسیٰ کی آنکھیں اللہ کی تجلی دیکھ کر اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ رات کی تاریکی میں 30 میل کے فاصلے پر سیاہ پتھر پر رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر 30 میل کے فاصلے سے چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. حضرت موسیٰ کی نگاہیں اتنی تیز ہو گئی تھی. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے نا, جو صفاتی تجلی دیکھ کر آئے اس کی نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں جو معراج میں ذاتی تجلی دیکھ کر آیا ہے. صلوات پڑھے ذرا نبی کی ذات پر. لہذا سرکار دو جہاں اکثر بتا دیتے تھے کہ جب میں سو رہا تھا تم کیا کر رہے تھے. ایک روز حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ میں رات کو سو رہا تھا, تم نے یہ چیز وہاں رکھ دی اور ایسا کیا اور ویسا کیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. فرمانے لگے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی حالت میں کچھ مسئلہ پیش آیا, نماز کے بعد نبی نے اسی صحابی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھ لیا. حضرت نے فرمایا جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے دیکھتے ہیں. بہت واقعات ہیں, ان کا بدن ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. پروردگار عالم نے انہیں خاص عنایت سے بنایا ہے اور انہیں کائنات کے اوپر واسطہ فیض قرار دیا ہے, جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ وہاں سے بھی متعلق ہے
اور یہاں سے بھی متعلق ہے. تو حساس ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے بشریت کا موضوع. میری بات آج مکمل نہیں ہوئی، اس بات کو کل آگے اور بڑھائیں گے. عزیزان گرامی، اتنا طے ہے کہ یہ دسترخوان معرفت ہے جسے عزائے حسین کہا جاتا ہے. خصوصی عنایت ہے ہمارے اوپر امام حسین کی، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو. اور امام حسین کی عزاداری میں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ آ کر اپنا حصہ ڈالے. یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں اور یہاں بھی دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ کے برابر میں کوئی بھائی بیٹھا ہے جس کا تعلق اہل سنت سے ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، مہمان ہے وہ. ہندوؤں کو بھی لے کے آئیے مجلس میں، عیسائیوں کو بھی لے کے آئیے مجلس میں. میں نے لاہور میں مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا، 2000 مسیحیوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے ماڈل ٹاؤن والے جلوس کے اندر، بڑی تعداد میں جوزف کالونی میں. کہ جب یہ کالونی جلائی گئی اور ہم ان سے ہمدردی کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے جو امام حسین کی شان میں نعرے لگائے ہیں، پنجتن کی شان میں جو انہوں نے نعرے بنائے ہوئے تھے، وہ سننے کے تھے. لہذا یہ امام حسین کا دروازہ ہے، اس پر کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آج دنیا بدامنی کا شکار ہے، گھٹن کا شکار ہے، تنگ نظری کا شکار ہے. اگر کسی کو معاشرہ، کسی کو نجات مل سکتی ہے تو امام حسین کی عزاداری کے ذریعے مل سکتی ہے. یہ امام حسین کی عزاداری وسعت قلبی کا پیغام دیتی ہے. سیاہ صدر پایا جاتا ہے یہاں. ذہن ہمارا بہت وسیع ہے. ہمارے نزدیک ہر وہ شخص عزیز ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہو، اور دنیا میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو بیدار دماغ ہو اور حسینی نہ ہو، زندہ ضمیر ہو اور امام حسین کا چاہنے والا نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ اکثر حادثات اور واقعات میں شیعہ عزاداروں کے ساتھ سنی عزادار بھی قربانی دینے میں پیچھے نہیں رہے. سانہ عاشورہ میں 23 اہل سنت تھے جو شہید ہوئے تھے. 52 یا 54 جو شہادتیں ہوئی تھیں اس میں 23 لوگ اہل سنت کے تھے، برابر کی تعداد تھی ان کی، کچھ کم. اور اکثر حادثات کے اندر جلوسوں میں ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. لہذا انتہائی مؤدبانہ اپنے بھائیوں سے، بچوں سے گزارش کروں گا، جوانوں سے، کہ کہیں اگر آپ کے جلوس میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو آپ اسے محسوس کریں کہ یہ مانوس نہیں ہے، ہمارے کاموں کی طرح اس کا کام نہیں ہے، اس کا انداز کچھ بدلا بدلا سا ہے، تو اسے کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرے. اسے بغیر سبیل پلائے جانے مت دیجیے گا، اسے نیاز کھلائے بغیر جلوس سے باہر نہیں جانے دیجیے گا. اس کا خاص احترام کیا جائے. جو لوگ نیاز نظر نہیں لے رہے ہیں ان کے گھر پہنچائیے، کوئی بات نہیں. آج وہ نہیں لیں گے، کل ان کی اولادیں لیں گی. آپ اپنی عادت تبدیل نہیں کیجیے، آپ اپنے روش کو تبدیل نہیں کیجیے. اس کا ایک اثر ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے. اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کا شربت اثر نہیں کرے گا، امام حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی. ان ساری چیزوں کے اثرات ہیں، نتیجے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر گھروں میں، ہمارے گھروں میں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں سواریوں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں، جب نیاز نظر آپ پکاتے ہیں تو پڑوس میں ضرور بھیجیے. اگر واپس کر دیں تو آپ کا کیا واسطہ، حسین جانے اور وہ جانے. آپ ناراض نہ ہوں، آپ ان سے خفا نہ ہوں، آپ کا کام ہے بھیجنا. آج یہ نہیں لیں گے، کل نہیں لیں گے، کتنے دن تک نہیں لیں گے، ایک دن ضرور ان کا دل نرم پڑے گا. اور ایک نظام ہے، اس کو باقی رہنا چاہیے. نظر و نیاز بھرپور ہونی چاہیے. امام حسین کی عزاداری میں کوئی کمی نہیں ہو، بھرپور. پچھلے سال اگر آپ نے 5 دیگیں کی تھی اپنی مجلس میں، اللہ توفیق دے رہا ہے تو اس دفعہ 10 کیجئے. یہ نہیں کہیے کہ یتیموں اور بیواؤں کا فنڈ یہاں سے بنا لیا جائے. ہمارے محلے میں 5 بیوائیں رہتی ہیں، ان کا راشن دینا ہے، اس لیے ہم نیاز نہیں کر رہے اس دفعہ. ہمارے محلے میں اتنے یتیم رہتے ہیں، اس دفعہ ہم نیاز کم کر رہے ہیں. نہیں، خبردار. امام حسین کی نیاز کم کر کے کسی یتیم کا خیال مت کرنا. امام حسین کی نیاز کر کے کسی بیوہ کے لیے کوئی راشن قائم مت کرنا. تمہارا کام ہے امام حسین کو راضی کرنا. حسین یتیم پال دیں گے. اور یہ باتیں میرے منہ سے آپ کو اچھی لگنی چاہیے. میں 10 فلاحی ادارے چلا رہا ہوں. ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے جو عزاداری کم کر کے کسی رفاہی کام میں لگے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلندتر صلوات دیا کریں امام حسین کو. بھرپور شان کے ساتھ عزاداری کرنے کی ضرورت ہے، بھرپور خرچے کے ساتھ، محسوس ہو کہ بھئی اہتمام کر رہے ہیں.
دریاں صاف ہونی چاہیے، ٹینٹ اچھے والے لگنے چاہیے. نہیں کر سکتے ہو تو نہیں کرو، کرنا ہے تو پھر اس کا اہتمام پورا کرو. جی اتارو نہیں اپنے سر سے مجلسوں کو، جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے. چاندنی صاف ستھری ہونی چاہیے، ممبر سجا ہوا ہونا چاہیے، مائک کا اہتمام اچھا ہونا چاہیے، جیسے ماشاءاللہ اکثر جگہوں پر ایسا ہی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے. یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے. میری نگاہیں کوتا ہے، میری نگاہ کوتا ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا کون کون بیٹھا ہوا ہے. میں نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی یہاں نہیں آئے. مجھے نظر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سجاد مجلس میں نہیں ہے. خواتین کو نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی مجلس میں نہیں آئی. شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں نے واقعہ کربلا کے بعد اپنے بیٹے کے شادی کے لیے امام سجاد کو دعوت دی. تابعین میں سے ہیں شہاب الدین زہری، کہتے ہیں امام سجاد کے پاس آ کر مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں. حضرت نے فرمایا واقعہ کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی. شہاب الدین کہتے ہیں کہ ایسے کہا امام نے کہ مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا، میں الٹے پیر واپس آ گیا. کچھ دیر کے بعد پھر امام کی خدمت میں گیا، مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے. امام نے فرمایا اب ہم ضرور شریک ہوں گے. شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں نے مرثیہ پڑھنے کے لیے ایک شاعر کو بلایا، امام کے لیے مسند بچھائی، صحابیوں اور تابعیوں کو بلایا. مرثیہ پڑھنے والا شاعر مرثیہ پڑھ رہا تھا، حسین کے غم کو بیان کر رہا تھا، مصیبتوں کو. ہم رو رہے تھے، میری نگاہیں بھی جھکی ہوئی تھی، میں بھی سر کو جھکا کے رو رہا تھا. جیسے ہی مرثیہ مکمل ہوا تو میری نگاہ پہلے گئی وہاں جہاں امام بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کیا دیکھا کہ امام اپنی جگہ پر نہیں ہے. تو میں پریشان ہو گیا کہ امام کہاں چلے گئے. میں مجمع میں ڈھونڈنے لگا تو میں نے کیا دیکھا، صفِ نعال جہاں نالینیں اتری بھی ہوتی ہیں نا، وہاں امام بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں. میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں مسند پر بٹھایا تھا. فرمانے لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہیں، کچھ کم مقام نہیں ہے عزاداروں کا. اور جب آپ روتے ہیں نا اونچی آواز میں، تکلف کر کے نہیں رویا کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کر کے بلند آواز سے گریہ کیا کریں. جب آپ اونچی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں تو میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ جناب سکینہ اپنی دادی سے پوچھتی ہیں دادی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب زہرا فرماتی ہیں یہ تمہارے بابا حسین پہ رو رہے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. کیا گزر گئی اولاد زہرا پر، کیا ہو گیا آل رسول کے ساتھ. اس پر اگر ہم تصور کریں تو ہماری آنکھوں میں آنسو امٹ آتے ہیں. ہم سے کہتے ہیں کہ روتے ہیں، اونچی آواز میں روتے ہیں. شاید یہ قوم نہ روتی اگر سکینہ کو رونے دیا گیا ہوتا، شاید یہ قوم نہ روتی اگر امام سجاد کو رونے کا موقع ملا ہوتا. آپ رو رہے ہیں نا، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، حق ہے، ایسے ہی رونے کا حق ہے. آپ نے سنا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئیں؟ آپ نے ذاکرین سے سنا، اپنی کتابوں میں مقتل میں پڑھا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی. میں نے پڑھا ہے بی بی گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی. مجھے نہیں معلوم آپ کی آوازیں بلند کیوں نہیں ہو رہی. جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا ہے. جب امام حسین کا سر آتا تھا نا جناب سکینہ کے قریب تو آواز دے کر کہتی تھی بابا میرے گوشوارے چھین لیے، بابا مجھے تماچے مارتے ہیں. اور جب بی بی بہن کرتی تھی پورا قافلہ روتا تھا. اطراف میں جو لوگ گزر رہے ہوتے تھے ان کے گریے کی آوازیں بلند ہوتی تھی. کبھی علی اکبر کا سر آ جاتا تھا تو بھائی سے شکایت کرتی تھی. شاید اسی وجہ سے حضرت عباس کا سر نوکے نیزہ پر نہیں رہتا تھا. اجرکم اللہ. جناب سکینہ کے بین سے پورا قافلہ روتا تھا. تو شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا کریں یہ بچی رونا بند کر دے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے. تو ابن رجر نامی شخص ہے، اس نے شمر سے کہا کہ سکینہ کا اونٹ قافلے کے آخر میں لے آؤ، میں سکینہ کو اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا. بڑا سخت جملہ ہے، بڑے سخت مصائب ہے. اس ظالم نے عزاداروں جناب سکینہ کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھا.
بیوی بہت دیر تک دوڑتی رہی، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئی۔ حسین کا سر جس نیزے کی ہنی پر ہے وہ سر زمین، وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے۔ ظالم تازیانہ لے کر امام سجاد کے قریب آتے ہیں۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھائی آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس لیے کہ زین العابدین پر اب ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو امام حسین کا سر عزاداروں 9 جگہ پر بولا ہے۔ پورے سفر میں امام حسین کے سر نے 9 جگہ معجزے دکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے، سر حسین سے آواز آئی زینب میری سکینہ گر گئی۔ سنیں گے جناب زینب نے جب یہ جملہ سنا تو خود کو اونٹ سے گرا دیا اور گئی ہے اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا اور آواز دیتی جا رہی تھی سکینہ تم کہاں ہو؟ تو کیا دیکھا؟ ایک درخت کے سائے میں کالے برقعے میں ایک بی بی ہے، ان کی گود میں جناب سکینہ سو رہی ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ جناب زینب کو 2 تعجب ہوئے۔ پہلا تعجب تو یہ ہوا کہ یہ سکینہ کسی کی گود میں نہیں جاتی، یہ خاتون کون ہے جن کی گود میں آ گئی ہے؟ دوسرا تعجب جناب زینب کو یہ ہوا کہ ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا، یہ کون بیوی ہے جو ہم پہ رحم کر رہی ہے؟ تو بڑے ہی ادب سے جا کر قریب بیٹھ گئی اور فرمانے لگی بی بی یہ بچی میری ہے۔ بی بی کی گود میں جناب سکینہ سو رہی ہے، جناب زینب سامنے آ کر بیٹھ گئی، فرمانے لگی بی بی یہ بچی میری ہے، مگر مجھے 2 سوالوں کے جواب چاہیے۔ یہ بچی تو کسی کی گود میں نہیں جاتی ہے، تمہاری گود میں کیسے آ گئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی ہم پہ رحم نہیں کرتا، آپ کون ہیں جو ہم پہ رحم کر رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ بی بی نے نقاب ہٹا دی، ایک بیٹی نے سامنے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جناب سکینہ اپنی ماں زہرا سے لپٹ گئی ہے، اماں میرے بھائی کو مارا گیا۔ سکینہ تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، جب حسین گھوڑے سے گر رہا تھا میں نے گود میں لیا تھا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ نے گریہ کر لیا مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا مجلس ہو گئی، مگر اس عزا خانے کی رسم ہے کہ آج زینب کے 2 بچوں کا ماتم بھی ہوتا ہے، لہذا تھکیں گے نہیں روتے ہوئے، مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے۔ آج جناب زینب کے 2 شہزادوں کا ماتم بھی ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام اون ہے۔ دونوں بچوں کو جناب عباس نے تربیت دی ہے کہ جنگ کیسے لڑتے ہیں، اور امام حسین نے اپنے بھانجوں کو گھوڑوں پر بٹھایا ہے، اور جناب عباس نے ان دونوں کو تلوار حمائل کی ہے، دونوں بھانجوں کو روانہ کیا ہے میدان کربلا میں۔ اور جب جناب زینب کو معلوم ہوا نا کہ اون اور محمد لڑتے لڑتے فرات کے قریب چلے گئے تو بی بی دیہڑی پر آ گئی تھی، خیمے کے در پر آ گئی تھی، جناب فضہ سے کہا کہ عباس کو جلدی بلا کے لاؤ۔ اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں۔ جناب عباس جب قریب آئے نا تو جناب عباس سے کہا بھائی عباس میں نے سنا ہے اون و محمد نہر کے کنارے چلے گئے ہیں، یہ پیاسے بہت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پی لیں۔ ادھر بھیا حسین پیاسا ہے، علی اصغر پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو انہوں محمد پانی پی لے۔ تو جناب عباس گھوڑے پر بیٹھ کے میدان کربلا میں آئے ہیں، دونوں بچوں کو جاتے ہوئے دیکھا، آواز لگا کے کہا تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہے، خبردار نہر کے قریب نہیں جانا۔ دونوں پیاسے بچے واپس پلٹ کر میدان میں آئے ہیں، دونوں بچوں نے اپنی شجاعت کا جوہر دکھایا ہے، اور اس انداز سے جوہر دکھایا ہے کہ کوئی کہتا تھا جعفر طیار کے پوتے ہیں، کوئی کہتا تھا حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ اس انداز سے ان دونوں بچوں نے اپنی شجاعت کا جوہر دکھایا، یہاں تک کہ حضرت محمد شہید ہو گئے اور گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ اون کو ایک تلوار ایسی لگی کہ گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے، زمین پر آ گئے۔ اب اون نے آواز لگائی مامو حسین ہماری مدد کیجیے گا۔ حسین اس جانب سے بڑھے، عباس اس جانب سے بڑھے، دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھا کر لے کر آئے، گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دیا۔ ابھی اون میں دم تھا، تھکیں گے نہیں، اون میں دم تھا، حضرت اون میں ابھی سانس چل رہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا اس کی ماں کو بلا کے لے کر آؤ۔ جناب زینب کی ڈھونڈ مچی کہ زینب کہاں ہے؟ زینب اپنے خیمے میں نہیں ملی۔ جب بہت تلاش کیا کہ زینب کہاں ہے تو معلوم ہوا کہ خیمے کی پشت پر سجدہ کر رہی ہے زینب اور ایک تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی۔
آئی ہیں جب گنج شہید